ولادت پہ خوشی منانے والے میرے آقا کے پیغام کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اے لال جڑی تلوار ہے نا، اے بڑی ڈاڈھی تلوار ہے، اے جس تے آ جائے نا ککھ نہیں چھڑ دی۔ لا تھوڑا سا توحید کا ذکر کریں، اللہ عرش پہ خوش ہو جائے۔ یہی تو ایک عمل ہے ہمارے پاس کہ ہم شرک کے قریب کبھی نہیں گئے۔ جہاں شرک کا شبہ پڑ جائے ہم وہاں سے بھی دور بھاگتے، دور بھاگتے۔ لا بولو بولو، کوئی نہیں۔ میرے مولا پیغمبر بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، جنات بھی ہیں، آتشی کرنوں والا سورج ہے، ضیاء پاشیاں کرنے والا چاند ہے، جگمگانے والے ستارے ہیں، بہنے والا پانی بھی ہے، سر بفلک پہاڑ بھی ہیں، انبیاء بھی، اولیاء بھی، اتقیاء بھی، فرشتے بھی، جنات بھی، یہ سب کچھ ہیں۔ مولا کیا کہنا چاہتا ہے؟ فرمایا لا الہ، نبی ہیں پر الہ کوئی نہیں۔ فرشتے ہیں، فرشتے ہیں پر الہ کوئی نہیں، جن ہیں پر الہ کوئی نہیں۔ الہ کا معنی کرنے لگا ہوں، الہ کا معنی کرنے لگا ہوں۔ لا الہ الا اللہ، لا یعلم الغیب الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا نافع الا اللہ، لا ضار الا اللہ، لا موتی الا اللہ۔ اللہ کے سوا عالم الغیب کوئی نہیں، مختار کل کوئی نہیں، مشکل کشا حاجت روا کوئی نہیں، اس کے سوا سجدوں کے لائق کوئی نہیں، نظر و نیاز کے لائق کوئی نہیں، اس کے سوا داتا کوئی نہیں، گنج بخش کوئی نہیں، دستگیر کوئی نہیں، غوث اعظم کوئی نہیں، لجپال کوئی نہیں، کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا کوئی نہیں، شفائیں دینے والا کوئی نہیں، اولاد دینے والا کوئی نہیں، رہائیاں دینے والا کوئی نہیں۔ یہ صفتیں ہیں تو صرف رب کی صفتیں ہیں۔ لا الہ پڑھو لا الہ۔ تمہارا خطیب ریت کی دیوار پہ پاؤں رکھ کر بات کرنے کا عادی نہیں ہے کہ یہ اپنی طرف سے معنی کر رہا ہے کہ عالم الغیب اس کے سوا کوئی نہیں، مختار کل اس کے سوا کوئی نہیں۔ کسی کو شک کو سورت آل عمران کی ابتدائی آیتیں پڑھے، کسی کو شک کو سورت طٰہٰ کی ابتدائی آیتیں پڑھ، کسی کو شک کو آیت الکرسی پڑھ، کسی کو شک کو سورت قصص پڑھ، کسی کو شک کو سورت انعام پڑھ، اور پھر بھی شک دور نہ ہو تو سورت نمل میں ہدہد کی تقریر پڑھ۔ اس پرندے کو بھی پتا تھا کہ علم غیب الہ کی صفت ہے، اس پرندے کو بھی پتا تھا مختار کل ہونا صفت کس کی ہے؟ الہ کی ہے، الہ کی، الہ کی، الہ کی صفت ہے عالم الغیب ہونا۔ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ کہا، آج پھر کہتا ہوں، میری یہ تقریر یوٹیوب کے ذریعے یا فیس بک کے ذریعے جن جن ہمارے بھائیوں تک، بزرگوں تک پہنچے اور انہیں شک کو، وہ میرے پاس آئیں،
کسی باہر کے شہر میں رہتے ہیں تو ہماری جماعت کا جو خطیب ان کے شہر میں ہے ان کے پاس چلا جائے کہ تمہارے بندیالوی نے یہ معنی کیا ہے، مجھے دکھاؤ. وہ تجھے دکھائیں گے ایتیں کھول کھول کے، ایتیں کھول کھول کے دکھائیں گے. تجھے اتھے نہ پوچھ سکے نا تو بندیالوی کا گریبان رب کے سامنے میدان معاشر میں بھی حاضر ہے. وہاں آئیں اور میرے گریبان پر ہاتھ رکھیں اور رب سے کہیں مولا اس نے مانا کیا تھا الہ کا کہ عالم الغیب، مختار کل، مشکل کشا، سجدوں کے لائق، پکارے سننے والا، مولا اس کو پوچھ اس نے یہ مانا کیوں کیا تھا. میری دلی خواہش ہے کہ رب قیامت کے میدان میں مجھ سے پوچھے اور پھر میں رب کے سامنے قرآن کی ان آیتوں کو پڑھتا چلا جاؤں کہ مولا یہ مانا تو نے کیا تھا، سورت آل عمران میں کیا تھا، سورت طٰہٰ میں کیا تھا، سورت قصص میں کیا تھا، آیت الکرسی میں کیا تھا، سورت انعام میں کیا تھا، سورت نمل میں کیا تھا. یہ تھا میرے نبی کا پیغام، لا الہ الا اللہ. جنہوں نے پیدائش پہ لونڈیاں آزاد کی وہ اس پیغام کو برداشت وہ برداشت نہ کر سکے. میرے نبی کا یہ پیغام، اس لیے میرے نبی دنیا میں آئے تھے. میرے نبی دنیا میں آئے تھے کہ جب وہ پکے موحد بن جائیں نا. چلو ایک اور بات بتا، مکی صورتیں وہ ہیں جو ہجرت سے پہلے اتری، مدنی صورتیں وہ ہوتی ہیں جو ہجرت کے، چاہے مکے میں اتریں بدر میں اتریں وہ مدنی کہلائیں. ہجرت سے پہلے اترنے والی مکی، ہجرت کے بعد اترنے والی مدنی. یا مکی صورتوں میں پڑھ، نماز کا ذکر ہے، زکوٰۃ کا ہے، حقوق کا ہے. ان مکی صورتوں میں ایک ہی نعرہ لگ رہا ہے، لا الہ الا اللہ. ایک ہی چیز بیان ہو. 12 سال نماز فرض نہیں ہوئی تھی. نبوت ملنے کے کتنے سال؟ بولو بولو بولو، جو پڑھے لکھے لوگ ہو وہ تو بولو. 12 سال کے بعد نماز فرض ہوئی، زکوٰۃ مدینے میں فرض ہوئی، روزے مدینے میں فرض ہوئے، حج مدینے میں 8 سال کے بعد فرض ہوئی. 20 سال تک حج فرض نہیں تھی، بعد میں فرض ہوئی. یہ سارے احکام، سارے اعمال، سارے فرائض بعد میں ہیں. 13 سال میرا نبی ایک ہی مسئلے کے لیے محنت کر رہا تھا. وہ کیا تھا؟ تمہیں رب نے اس مسئلے کے سنانے سے محروم کر دیا ہے. ہمارا کیا قصور ہے؟ اور ہم اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتے ہیں. اللہ نے ہمیں اس محاذ پہ کھڑا کیا ہے جس محاذ پہ اللہ کبھی اپنے نبیوں کو کھڑا کیا کرتا، توحید سنانے کے. وہ محاذ ہے، اللہ کی توحید سناؤ. میرے نبی نے 13 سال مکے میں مار کھائی. کس لیے؟ ولادت منوانے کے لیے. ولادت سارا زور اس پہ صرف کر رہے ہیں مولانا. بلال تپتے ہوئے کولوں پہ لیٹا، بلال منوانا چاہتا تھا. لوگوں مانو میرا نبی پیدا ہوا ہے. اس لیے بلال نے ماریں کھائی تھی، اس لیے ہجرت کی گئی تھی. بدر، احد، خندق، جنگیں کس لیے لڑی گئی تھی؟ بولتے کیوں نہیں؟ میلاد کے لیے. آج تم نے دھما چوکڑی مچا دی ہے پورے ملک میں. یہ صرف ایشیا کے چند ملک ہیں، ہندوستان، پاکستان.
باقی کہیں نام و نشان بھی نہیں.